اگر اللہ پاک سکون چھین لے تو پھر نہ پیسہ سکون دے سکتا ہے، نہ عہدہ سکون دے سکتا ہے، نہ اولاد سکون دے سکتی ہے، نہ جانور مال سکون دے سکتا ہے، اور نہ قسم قسم کے کھانے سکون دے سکتے ہیں۔ انسان سکون کی تلاش میں اچھا کھاتا ہے، اچھا پیتا ہے، اچھا پہنتا ہے، اچھا کماتا ہے، اچھا بناتا ہے، اور اچھی گاڑی لیتا ہے، اچھا مکان بناتا ہے۔ اس کے باوجود اسے سکون نہیں مل رہا ہوتا، کیونکہ جس جگہ سے سکون ملنا تھا وہ اللہ کی ذات تھی، ادھر اس کی توجہ گئی نہیں، اور جس جگہ سے سکون تلاش کر رہا ہے ان چیزوں میں سکون نہیں۔ اور جب اللہ کا دروازہ چھوٹ جاتا ہے پھر سکون روٹھ جاتا ہے۔ جب اللہ کا دروازہ چھوٹ جاتا ہے پھر سکون روٹھ جاتا ہے۔ قرآن کا فیصلہ ہے، پیغمبر کالی کملی والے کا فرمان ہے کہ اگر تم سکھ چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو تو اللہ کی یاد میں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہارے دلوں کو سکون ملے گا، تمہارے دلوں کو سکھ اور چین ملے گا اللہ کی یاد سے۔ اور اللہ کو چھوڑ دو گے، اللہ کی یاد سے منہ موڑ لو گے، اللہ سے علیحدگی اختیار کر لو گے، تو پھر تم محلات میں سو کر بھی سکون حاصل نہیں کر سکتے۔ پھر تمہارے پاس پوری دنیا کی بادشاہت بھی آ گئی نا، تمہیں سکون نہ ملے گا، تمہیں عزت نہ ملے گی۔ عزت اور سکون ملے گا تو وہ اللہ کی ذات سے ملے گا۔ اس لیے اپنا تعلق تم اللہ کی ذات سے لگاؤ اور اللہ کی مرضیات پہ راضی ہو جاؤ، اور اپنے سر کو اللہ کی مرضی کے سامنے جھکا دو۔ اللہ اس کا صلہ یہ دے گا کہ تمہاری زندگیوں میں سکون آ جائے گا، پھر اللہ تمہیں سکون بھری زندگی نصیب کروا دے گا۔ اور جتنا ہی تم گناہوں میں آگے نکلتے جاؤ گے، گناہ کرتے جاؤ گے، تمہاری زندگی کا سکون سلب ہو جائے گا۔ اللہ کی نافرمانی کر کے سکون حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم گناہ کر لیں گے سکون مل جائے گا، دل مطمئن ہو جائے گا، تو ہم اپنے ذہن کو قرآنی فیصلے کے خلاف استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآنی فیصلہ یہ ہے، اللہ پاک کا فیصلہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ یہ ہے کہ تمہیں اطمینان اور سکون ملے گا اللہ کی یاد میں، نیکی کر کے، نماز پڑھ کے، ذکر کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے، ماں باپ کی خدمت کر کے، نیکی کا صدقہ خیرات کر کے، کسی مظلوم ضرورت مند کے کام آ کے، کسی کا بھلا کر کے، کسی کی خیر خواہی کر کے اللہ تمہیں سکون دے گا۔ اور اگر تم ان چیزوں کے علاوہ سکون تلاش کرو کہ مجھے شراب پینے میں سکون ملے گا، مجھے زنا کرنے میں سکون ملے گا، میں کسی کے پیسے اٹھا لوں گا 4 روپے کا مالک بن جاؤں گا مجھے سکون ملے گا، میں کسی کا حق کھا لوں گا اور مجھے سکون ملے گا، سکون نہیں ملے گا، بے چینی بڑھے گی، پریشانی بڑھے گی۔ کیوں کہ یہ اللہ کی نافرمانیاں ہیں، اور اللہ کی نافرمانیاں کر کے سکون حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی سے محبت کرو تو بھی اللہ کے لیے، کسی سے نفرت کرو تو بھی اللہ کے لیے، کسی کو دو تو بھی اللہ کے لیے، کسی سے لو تو بھی اللہ کے لیے۔ اب جب یہ دینا لینا ہوگا نا اللہ کے لیے، تو پھر اللہ پاک نوازیں گے، بہت بڑا سکون اور اطمینان اور چین دیں گے، اور زندگی چین بھری اور سکون بھری نصیب ہوگی۔ ہمارے ہاں اب دینا لینا بھی رکھ رکھاؤ کے لیے ہو گیا، برادری کی بنیاد پہ اور اپنے تعلق کی بنیاد پہ اللہ کی رضا کے لیے لینا دینا بھی بہت کم ہو گیا، بلکہ اس میں جو نیوتا ہدیہ تھا اس کی بجائے اب نیوتا آ گیا، نیوندر آ گیا۔ اب جو شادیاں کرتے ہو
دیتے ہو وہ لکھتے ہیں، پھر تم کرتے ہو وہ آتے ہیں تم لکھتے ہو۔ پھر جو بیچارہ ہمت میں آپ کے برابر کا نہیں تھا اس نے کچھ کم دے دیا، پھر اس کے ساتھ لڑتے ہو، میں تو تمہیں اتنے دے آیا تھا تو اتنے دے کے جا رہا۔ بھئی تیرے ذمہ نہ تو فرض تھا نہ واجب تھا نہ سنت تھا کہ آپ نے اسے اتنا دینا، آپ نے اسے اپنی خوشی سے محبت کے طور پہ دیا ہے، اب اس کی مرضی تمہیں واپس کر دے، اب اس کی مرضی تمہیں واپس ہی نہ کرے۔ اگر تم نے اس نیت سے دیا کہ میں دے کے جا رہا ہوں اور واپس آئے گا تو مجھے بھی اتنا دے گا، اب یہ تو ادلا بدلا، اور پھر اس پہ اضافے اور بڑھوتری کا گمان بھی تم نے رکھا ہوا ہے کہ میں اس کو اتنا نیوتا دے آیا تھا اب وہ مجھے اتنا دے جائے گا۔